کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی 1400 سال پرانی کتاب ہو اور اس میں ایسے اشارے ملیں جنہیں سمجھنے میں سائنس کو صدیاں لگ گئیں؟ آج ہم قرآن میں بیان کردہ کچھ ایسی ہی باتوں کا جائزہ لیں گے جو کائنات، زمین اور تاریخ کے بارے میں ہیں۔ جی، ہمارا مقصد یہاں کچھ ثابت کرنا نہیں، بلکہ صرف یہ دیکھنا ہے کہ یہ دعوے ہیں کیا اور یہ ہمارے علم کی تاریخ کے بارے میں کیا سوال اٹھاتے ہیں۔ یہ واقعی ایک دلچسپ ایک فکری سفر ہے۔ ہم اکثر پرانی کتابوں کو صرف روحانی رہنمائی کے لیے دیکھتے ہیں، صحیح۔ لیکن جب ان میں ایسی باتیں ملیں جو اپنے وقت سے بہت آگے کی لگیں تو سوچنا پڑتا ہے کہ یہ علم آیا کہاں سے؟ تو پھر شروع کہاں سے کریں؟ شاید کائنات کی ابتدا سے؟ اس سے بڑا تو کوئی سوال ہی نہیں۔ ایک بہت مشہور دعویٰ ہے بگ بینگ کے بارے میں۔ قرآن کی ایک آیت کا مفہوم ہے کہ آسمانوں اور زمین وہ جڑے ہوئے تھے، ایک اکائی کی طرح، جی، پھر انہیں الگ کر دیا گیا۔ یہ سننے میں تو بالکل بگ بینگ جیسا لگتا ہے نا؟ بالکل۔ اور دلچسپ بات صرف یہ نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ وقت کے ساتھ اس آیت کو سمجھا کیسے گیا ہے۔ اچھا۔ صدیوں تک پرانے مفسرین اسے ایک روحانی بات سمجھتے تھے، لیکن جب 20ویں صدی میں سائنس نے بتایا کہ کائنات واقعی ایک نقطے سے شروع ہوئی تھی تو اس آیت کو ایک بالکل نئی یعنی کائناتی جہت مل گئی۔ یعنی اس کی تفہیم بھی وقت کے ساتھ ایوالو ہوئی۔ جی، اسی سلسلے میں ایک اور بات بھی ہے، کائنات کے پھیلاؤ کی۔ ہاں، وہ آیت کے اور آسمان کو ہم نے اپنے زور سے بنایا اور ہم ہی اسے پھیلا رہے ہیں۔ بالکل، یہ پھیلا رہے ہیں کا تصور تو بہت ہی جدید ہے۔ بہت زیادہ جدید۔ یہ وہ چیز ہے جسے آج ہم ہبل کا قانون کہتے ہیں۔ 1929 میں ایڈون ہبل نے یہ دریافت کیا کہ کہکشائیں ہم سے دور بھاگ رہی ہیں، جیسے غبارے پر لگے نقطے۔ جی، مطلب کائنات ساکت نہیں، مسلسل پھیل رہی ہے۔ 7ویں صدی کے عرب میں تو کوئی یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ صحیح۔ اچھا، کائنات کی بات ہو رہی ہے تو ایک محفوظ چھت کا تصور بھی ہے۔ ہاں، یہ ایک بہترین مثال ہے کہ ایک سادہ سی تشبیہ میں کتنی گہرائی ہو سکتی ہے۔ محفوظ چھت؟ اسے کیا مراد ہے؟ دیکھیں، یہ اصل میں کئی تہوں والا ایک دفاعی نظام ہے۔ پہلی تہ تو ہمارا کرۂ ہوائی ہے، یعنی ایٹماسفیئر، جو شہاب ثاقب کو جلا دیتا ہے؟ روزانہ لاکھوں شہاب ثاقب کو۔ یہ ایک شیلڈ کی طرح ہے۔ اور اس شیلڈ کے اندر بھی مزید تہیں ہیں، اوزون کی تہ جیسے؟ بالکل، جو سورج کی خطرناک الٹرا وائلٹ شعاؤں کو فلٹر کرتی ہے۔ اور شاید سب سے حیران کن تہ وہ ہے جو نظر بھی نہیں آتی، زمین کا میگنیٹک میدان۔ اچھا، وان ایلن بیلٹس کی بات کر رہی ہیں آپ؟ ہاں، وین ایلن بیلٹس۔ یہ ہمیں شمسی طوفانوں کی مہلک تابکاری سے بچاتا ہے، اس کے بغیر تو زندگی کا تصور ہی نہیں۔ بالکل۔ تو محفوظ چھت صرف ایک شاعرانہ جملہ نہیں، بلکہ ایک بہت پیچیدہ نظام کی تفصیل ہے۔ واہ، یہ تو کائناتی پیمانے کی بات ہو گئی۔ لیکن یہ کتاب صرف آسمانوں کی نہیں، ہمارے قدموں کے نیچے جو زمین ہے جی، اس کے بارے میں بھی کچھ کہتی ہے، خاص طور پر پہاڑوں کے بارے میں۔ ہاں، اور یہ بھی بہت مشہور مثال ہے۔ قرآن پہاڑوں کو اوتاد کہتا ہے۔ اوتاد یعنی میخیں یا کھونٹے؟ جی، اور یہ کہ انہیں اس لیے گاڑا گیا تاکہ زمین لرزنے نہ پائے۔ اچھا، پہاڑوں کو میخیں کہنا ایک طاقتور استعارہ تو ہے، لیکن کیا یہ صرف شاعری تو نہیں؟ مطلب اس میں سائنسی تفصیل کیا ہے؟ یہی تو دلچسپ سوال ہے۔ دیکھیں، 1960 کی دہائی میں پلیٹ ٹیکٹونکس کے نظریے نے سب کچھ بدل دیا۔ ہمیں پتہ چلا کہ ہر پہاڑ کی سطح کے نیچے ایک بہت گہری جڑ ہوتی ہے جو زمین کی اندرونی تہوں میں دھنسی ہوتی ہے۔ بالکل ایک میخ کی طرح۔ بالکل، اور یہ جڑیں زمین کی پلیٹوں کو استحکام دیتی ہیں، انہیں آزادانہ طور پر کھسکنے سے روکتی ہیں، جس سے زلزلے کم ہوتے ہیں۔ واہ، یعنی پہاڑ صرف اوپر ہی نہیں، نیچے بھی گہرے ہیں۔ ہاں، یہ تو واقعی ایک نیا زاویہ ہے۔ جی۔ اچھا، زمین سے یہ جڑی ایک اور بات، زندگی کی ابتدا کی۔ ہاں، کہ ہر جاندار چیز پانی سے بنائی گئی ہے۔ یہ آج تو ایک بنیادی سچائی لگتی ہے۔ آج لگتی ہے، لیکن 1400 سال پہلے صحرا میں یہ کہنا کہ ہر چیز انسان سے لے کر چھپکلی تک سب کی بنیاد پانی ہے، یہ گہری بات تھی۔ یہ صرف پیاس بجھانے کی بات نہیں تھی، بلکہ وجود کی کیمیائی ترکیب کی بات تھی۔ اور پانی کی بات کریں تو وہ 2 سمندروں کا ذکر بھی تو ہے۔ جی، کہ میٹھا اور کھارا پانی ملتے ہیں لیکن آپس میں گھلتے نہیں۔ ان کے درمیان ایک برزخ یا رکاوٹ ہے،
یہ کیسا منظر ہوتا ہوگا؟ یہ ایک حقیقی قدرتی مظہر ہے۔ جب دریا کا میٹھا پانی سمندر میں گرتا ہے تو وہ فوراً ایک نہیں ہوتے۔ اچھا۔ کثافت اور نمکینیت میں فرق کی وجہ سے ان کے بیچ ایک واضح حد بن جاتی ہے۔ سائنس اسے ہالوکلائن کہتی ہے۔ ہالوکلائن؟ جی، یہ ایک نظر نہ آنے والی دیوار کی طرح کام کرتی ہے۔ کمال ہے۔ کائنات اور سمندر کی گہرائیوں سے اب آتے ہیں انسانی وجود کی طرف، جنین کی نشو نما کے مراحل۔ جی ہاں، اور یہ وہ حصہ ہے جس نے بہت سے جدید سائنسدانوں کو اپنی طرف کھینچا ہے۔ قرآن میں ماں کے پیٹ میں بچے کے بننے کے مراحل بیان کیے گئے ہیں، ہے نا؟ جی، بہت تفصیل سے۔ ایک قطرہ، پھر جوں کی طرح چپکنے والا لوتھڑا، پھر گوشت کا ٹکڑا، پھر ہڈیوں کا بننا، اور آخر میں ہڈیوں پر گوشت کا چڑھنا۔ یہ واقعی ایک مضبوط نقطہ ہے، خاص طور پر جب ڈاکٹر کیت مور جیسے ماہر اس کی تصدیق کریں۔ جی، لیکن کچھ لوگ یہ نہیں کہتے کہ یہ علم تو یونانی طبیبوں سے لیا گیا ہوگا؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ ڈاکٹر مور نے خود اس کا جائزہ لیا۔ انہوں نے کہا کہ یونانیوں کا علم بہت سطحی تھا اور اس میں بڑی غلطیاں تھیں۔ اچھا۔ مثال کے طور پر قرآن میں جو ترتیب ہے، پہلے ہڈیوں کا ڈھانچہ بننا اور پھر اس پر گوشت کا چڑھنا، یہ ٹھیک وہی ترتیب ہے جو جدید ایمبریولوجی 7ویں ہفتے میں دیکھتی ہے۔ اور یہ بغیر مائکروسکوپ کے تو نہیں دیکھا جا سکتا؟ بالکل نہیں۔ یہی بات ڈاکٹر مور کے لیے سب سے حیران کن تھی۔ وہ اتنے متاثر ہوئے کہ انہوں نے اپنی مشہور کتاب دی ڈیولپنگ ہیومن کے ایک ایڈیشن میں ان آیات کو شامل بھی کیا۔ یہ بہت دلچسپ ہے کہ صرف کیا ہوتا ہے یہ نہیں، بلکہ کیسے اور کس ترتیب سے ہوتا ہے یہ بھی بتایا گیا ہے۔ جی، اچھا، یہ تو ہوئی سائنس کی باتیں، لیکن ان ذرائع میں کچھ تاریخی واقعات کا ذکر بھی ہے جو اتنے ہی حیران کن ہیں۔ بالکل، اور تاریخ میں ہم ایسے واقعات دیکھتے ہیں جو صدیوں تک گم تھے، پھر اچانک سامنے آ گئے۔ جیسے قدیم مصر کے فرعون کا قصہ۔ جی، قرآن میں فرعون کے ایک وزیر کا نام حامان بتایا گیا ہے۔ جسے فرعون ایک مینار بنانے کا حکم دیتا۔ جی، اب اس میں حیران کن بات یہ تھی کہ بائبل میں حامان نام کا کوئی مصری کردار نہیں ہے۔ اچھا۔ بائبل میں حامان ایک فارسی بادشاہ کا وزیر ہے، تو صدیوں تک ناقدین اسے قرآن کی ایک تاریخی غلطی کہتے رہے۔ کہ دو مختلف زمانوں کے کرداروں کو ملا دیا گیا ہے۔ بالکل۔ تو پھر یہ معمہ حل کیسے ہوا؟ یہ حل ہوا جب قدیم مصری تصویری رسم الخط یعنی ہائیروگلفس کو سمجھا گیا۔ 18ویں صدی میں؟ جی، ڈاکٹر مورس بوکائے نے اس پر تحقیق کی۔ انہوں نے ایک ماہر مصریات سے حامان نام تلاش کرنے کو کہا۔ وہ ماہر خود حیران رہ گیا جب اسے ایک قدیم کتبے پر یہ نام ملا۔ واقعی؟ جی، اور نہ صرف نام بلکہ اس کا عہدہ بھی لکھا تھا، پتھر کے کانوں کے مزدوروں کا نگران۔ ایک منٹ رکیے، مطلب وہ شخص جو تعمیراتی منصوبوں کا انچارج تھا؟ بالکل وہی۔ اور یہ بات ایک ایسے رسم الخط میں لکھی تھی جسے 2000 سال سے کوئی پڑھ نہیں سکتا تھا۔ جی بالکل، یہی بات ڈاکٹر بوکے کو بھی سپیچ لیس کر گئی تھی۔ یہ تو بہت بڑی پہیلی ہے۔ فرعون کے اسی قصے میں ایک اور تفصیل بھی تو ہے، اس کی ڈوبنے کے بعد۔ ہاں، کہ آج ہم تیرے بدن کو بچا لیں گے تاکہ تو بعد والوں کے لیے ایک نشانی بنے۔ یہ بھی ایک بہت خاص دعویٰ ہے۔ خاص اس لیے کہ کسی کے ڈوبنے کے بعد اس کی لاش کا ملنا اور محفوظ رہنا ایک غیر معمولی بات ہے۔ ڈاکٹر بوکائے نے اس فرعون کی ممی کا بھی معائنہ کیا۔ مرن پتہ کی؟ جی، اس کی لاش میں نمک کے ذرات ملے جو سمندر میں ڈوبنے کا ثبوت تھا، اور ایکس رے سے پتا چلا کہ اس کی ہڈیاں مرنے سے پہلے شدید دباؤ سے ٹوٹی تھیں، جیسے طاقتور لہروں نے اسے چٹانوں سے ٹکرایا ہو۔ بالکل، یہ تمام فورینسک ثبوت کہانی سے میل کھاتے ہیں۔ یہ تو ماضی کے رازوں کو کھولنے جیسا ہے، لیکن کیا مستقبل کے بارے میں بھی کوئی پیشن گوئی ہے؟ ایک بہت مشہور پیشن گوئی ہے رومیوں اور فارسیوں کی جنگ کے بارے میں۔ 7ویں صدی کے شروع میں رومیوں کو فارسیوں کے ہاتھوں بہت بری شکست ہوئی تھی۔ سب کو لگا کہ رومی سلطنت اب ختم، یعنی مکمل مایوسی کا عالم تھا۔ جی، اور اسی وقت قرآن نے پیشن گوئی کی کہ رومی مغلوب ہو گئے ہیں، لیکن وہ چند ہی سالوں میں دوبارہ غالب آ جائیں گے۔ اس وقت کے حالات میں تو یہ
یہ بہت غیر حقیقی دعویٰ لگتا ہوگا۔ بالکل، یہ ایسا ہی ہے جیسے آج کوئی کہے کہ ایک تباہ حال ملک چند سال میں سپر پاور کو ہرا دے۔ لیکن پھر ایسا ہی ہوا؟ جی، 7 سال کے اندر رومیوں نے ناقابل یقین واپسی کی اور فارسیوں کو شکست دے دی۔ پیشن گوئی حرف بہ حرف پوری ہوئی۔ واہ! لیکن اس میں ایک اور چھپی ہوئی تفصیل ہے۔ آیت میں کہا گیا ہے کہ رومی ادنا الارض میں ہارے۔ ادنا الارض، اس کا کیا مطلب؟ اس کا ایک مطلب ہے سب سے قریبی زمین اور دوسرا ہے سب سے نچلی زمین۔ سب سے نچلی زمین؟ جس علاقے میں یہ جنگ ہوئی وہ بحیرہ مردار یعنی ڈیڈ سی کے قریب تھا۔ اچھا۔ اور آج جدید ٹیکنالوجی سے ہم جانتے ہیں کہ یہ مقام زمین پر خشکی کا سب سے نچلا مقام ہے، سطح سمندر سے بھی 400 میٹر نیچے۔ تو آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ اس وقت کسی کے پاس یہ جاننے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا کہ زمین کا کون سا حصہ جغرافیائی طور پر سب سے پست ہے؟ کوئی ذریعہ نہیں۔ اس کی تصدیق کے لیے ہمیں 20ویں صدی کی ٹیکنالوجی کا انتظار کرنا پڑا۔ آج ہم نے کائنات کے کناروں سے لے کر انسانی وجود کی باریکیوں تک اور تاریخ کے دھندلے اوراق سے جغرافیہ کے رازوں تک کا سفر کیا ہے۔ یہ دلائل جو ایک 1400 سال پرانے متن سے پیش کیے جاتے ہیں واقعی سوچنے پر مجبور کرتے ہیں۔ بالکل، عقیدے اور بے یقینی کے دائرے سے باہر نکل کر اگر ہم صرف ایک طالب علم کے طور پر دیکھیں تو یہ ایک بہت اہم سوال اٹھاتا ہے۔ جب ہمیں پرانی کتابوں میں ایسی معلومات ملتی ہیں جو اپنے زمانے سے بہت آگے کی ہوں تو یہ انسانی علم کی تاریخ اور اس کے ذرائع کے بارے میں ہماری سمجھ کو کیسے چیلنج کرتا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر ہر شخص کو خود غور و فکر کرنا چاہیے۔